تحفہ وہ تحفہ نہیں ہے جو حدیث میں جس کا ذکر ہے تحفہ محبتوں کو بڑھاتا، وہ تحفہ نہیں ہوتا. میں بالکل صحیح بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں. وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو تحفہ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ بھئی محبت بڑھ جائے. ورنہ اکثریت کا عالم تو یہ ہے، لفافہ بھی رکھ رہے تو کتنے ممبر جا رہے گن کے لفافہ رکھتے. 5 لوگ جا رہے نا بھائی، 1000 روپے تو رکھنا پڑتا کم سے کم. 5 جنے کھا کے آئے تو کہ 1000 نہیں رکھتے. ارے بھائی اگر آپ کھانے کے تو رکھ رہے ہیں تو 1000 نہیں ہوتے، 5 جنوں کے 2000 ہوتے. پورے دیو نا بھائی، کھانے کا بل دے رہے تو 50% ڈسکاؤنٹ کیوں؟ پورا دو. اور اگر تحفہ دے رہے، ہدیہ دے رہے تو دل سے دو، لوگوں کو گن کے مت دو. 5 لوگ آئے تو اتنے بل کے مت دو. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تو بہت سے آتے ہیں تحفے دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے، لیکن ایک ایسا مسلمان کسی دیہات کا رہنے والا وہ کبھی کبھی ایک لمبے زمانے کے بعد میں میرے لیے ایک قلم اور ایک دوات کا تحفہ لاتا تھا. حضرت لکھتے ہیں بڑے بڑے تحفوں کو دیکھ کر اور بڑے بڑے تحفے لانے والوں کو دیکھ کر مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جو اس قلم اور دوات لانے والے کے تحفے کو دیکھ کر خوشی ہوتی. اس لیے کہ قلم اور دوات میری ضرورت ہے. روزانہ مجھے قلم لکھنے کے لیے کام آتا ہے، روزانہ دوات میری ضرورت کی چیز ہے. جب وہ میری ضرورت کا تحفہ لاتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. تحفہ دیتے ہیں خوشی کے واسطے، تحفہ دیتے ہیں خوشی کی خاطر. لیکن آج ہمارے پاس تحفہ کس لیے دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا. تحفہ کیوں دیا جاتا اللہ بہتر جانتا. آپ 50 مرتبہ سمجھاؤ لیکن بہن ہے کہ ضد پہ اڑی ہے. ارے نہیں یہ تو اچھا نہ دکھتا جی. ارے نکو دیو کون بول رہے میری اماں، آپ تحفہ ہی دینا چاہ رہے نا. شادی خانے میں جانے سے پہلے بھی آپ کے اپنی بستی میں 2 گھروں کے بعد ہی تو رہتے ہیں آپ کے رشتہ دار. آپ کی اپنی بھانجی، آپ کی اپنی بھتیجی، آپ کی اپنی خاندان کی کسی کے بچی کا نکاح ہے، آپ کو تحفہ ہی دینا ہے. آپ شادی کے 1 دن پہلے اس کے گھر کو جا کر، 2 دن پہلے اس کے گھر کو پہنچ کر اس کو تحفہ نہیں دے سکتے؟ کیا ایسا تحفہ دینا گناہ ہے؟ دنیا کے کسی بھی مفتی کو آپ پوچھ لو، پھر مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کے نکاح کے موقع پر 1 دن پہلے ہم تحفہ دے دیں تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ پوچھ لو. منع ہے کیا؟ مول صاحب پوچھو. حرام ہے کیا؟ پوچھو. گناہ ہے کیا؟ پوچھو. نہیں ہے گناہ. کیا ہوتا دیے تو؟ کچھ نہیں ہوتا دیے تو دے سکتے. لیکن آپ پوچھیں گے شادی خانے میں لے جا کر تحفہ دیے تو کیا ہوتا مول صاحب؟ وہاں دینا گناہ ہے کیا؟ ہم بولے کہ وہاں بھی دینا گناہ نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے وہاں دینے کی؟ دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میرے تحفے کا ایڈورٹائز ہو، میرے ہاتھ کا تحفہ دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں میرے تحفے پر جم جائے، میری طرف انگلیاں دکھا دکھا کر لوگ تعریفیں کرے، دیکھو آپا کا تحفہ، اسٹیج پر میرے تحفے پر تھالیاں بجائی جائے، اگر یہ مقصد ہے تحفے کا تو پھر پوچھو کسی بھی عالم اور مفتی سے ریاکاری کے ساتھ کیے جانے والا عمل بھلے وہ نماز کیوں نہ ہو اللہ قبول کرتا کیا؟ پوچھو. ریاکاری کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، کیا تحفہ قبول کریں گے؟ کیا ایسے تحفے سے محبت پیدا ہوگی؟ تحفہ محبت کے لیے دیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے صحابہ آتے تھے، تحفے لے کے آتے تھے، ہدیے لے کے آتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ فکر اور آپ کی یہ تمنا رہا کرتی تھی کہ جو کوئی تحفہ لا کر نبی کو دیتا، نبی کی یہ فکر ہوتی تھی کہ اسی وقت میں کوئی اور تحفہ اس کو بھی دے دیا جائے، تحفہ دینے والے کا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو نبی اس طرح کر کے تحفہ دے دیتے تھے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کو کسی نے تحفہ دیا، نبی کے پاس کچھ نہیں تھا تحفہ دینے کے واسطے. اب وہ ساتھی جا رہے تھے، جیسے ہی وہ نکلے کوئی اور آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفہ لا کر دیا. نبی نے دیکھا کہ بھئی میرے پاس فلاں چیز آ گئی ہے، فوراً اس صحابی کو بلوایا کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. ان کو بلا کر پھر ان کو بھی تحفہ دیا. اور نبی نے بتایا کہ تحفہ دینے کے والے کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. لیکن آج کیا ہو رہا؟ آج تحفہ بدلہ بن گیا، تحفہ نہیں ہے.
تو وہاں جو دعوتوں میں تحفے لے کے جا رہے ہیں اکثر لوگ تو بدلے کے لیے دے رہے. اکثر لوگ کھانا کھائے نا صاحب, کچھ بھی ہاتھ میں رکھنا پڑتا, نہیں رکھے تو اچھا دکھتا کیا, نہیں اچھا نہ دکھتا نہیں رکھے تو. اور دوسرا طبقہ وہ ہے تحفہ دینے والا جو دکھانے کے واسطے, ریاکاری کے واسطے. تو تحفہ دینے کا نہ پہلا طریقہ اسلامی ہے نہ دوسرا طریقہ اسلامی, کہ بھئی تحفہ آپ بدلے میں نہیں دے رہے, تحفہ اسے بولتے ہی نہیں جو بدلے میں دیا جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے, اگر کوئی آدمی کو کسی سے کچھ کام ہو اور وہ اپنا کام کرانے کے لیے اس کو ایک تحفہ لے کر گیا, تحفہ دے کر اپنا کام کرا رہا ہے, حضرت نے کہا کہ یہ تحفہ نہیں, یہ رشوت ہے. رشوت اسی کو تو کہتے ہیں نا بھائی, کہ کچھ دے کے اپنا کام نکال لینا, کام کرا کے کچھ دیا جائے, کچھ دے کر کام کرایا جائے, یہ رشوت ہی کی تو شکل بن رہی. فرمایا تحفے کا مطلب یہ ہے کوئی مقصد نہیں, کوئی کام نہیں, صرف للہ تحفہ دیا, صرف اس لیے کہ میرا ایک مسلمان بھائی خوش ہو جائے, میری ایک مسلمان بہن کا دل خوش ہو جائے, یہ مقصد تھا تحفے کا. لیکن آج کیا کر دیے, دعوتوں میں تحفے پھٹم پھاٹ کو اور وہ کھانے کا پیسہ دینے کو. اللہ بیچارہ لڑکی کے بابا اتنا خرچہ کرا, اتنی دعوت کرا, اپن پیسے رکھے تھے 50,000 تو بیچارے کو جمع ہو جاتے ہوں گے نا بول کے لوگ آ جا کے ہاتھوں میں لفافے رکھ رہے. یہ ایک رسم بن گئی, اسے ختم کرنا چاہیے. نہیں دینا نہیں کہہ رہا, دو لیکن دینے کا طریقہ بدلو, دو لیکن عزت کے ساتھ دو, دو لیکن ذلیل مت کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ رسم ہے, اسے ختم کرنا چاہیے. شادی سے پہلے جا کر لڑکی کے باپ سے مل کر آپ تحفہ دے سکتے. آپ کی بیٹی کی شادی ہے, 1-2 ہزار روپے ہم یہ ایک لفافہ لا گیا ہوں, خوشی سے آپ لے لیجیے. اب آپ کھانے کے واسطے 5 جاؤ, 10 جاؤ, 15 جاؤ, ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کھانے کے پیسے نہیں دے رہے, آپ پہلے دے دیے. بھلے آپ 2 آدمی جاؤ, آپ کے دل میں جذبہ تحفہ دینے کا ہے, حساب کتاب نہیں کرنا. 500 میں 5 جنے کھاتے کیا, 300 میں 2 جنے کھاتے کیا, ڈشاں دیکھ کے پیسے رکھ رہے لوگ. معلوم ڈشاں دیکھ کے پوچھ لے رہی کیا ہے بھائی, کیا کیا بنا کے دے رہے, مرق بنا کے دے, نہیں رکھ سکتے بھائی 200 روپے مرق بنا کے دے, بکرا رہتا, لہذا 500 تو رکھنا. ڈشاں پوچھ کے مینو معلوم کر کے لوگ لفافے رکھ رہے. اور بعضے لوگ تو ایسے بھی سننے میں آئے کہ خالی لفافے رکھ لے کے جا رہی, وہاں کھانے کے بعد میں حساب ڈال کے رکھ رہی, کتنے ڈشاں تھے, اتنے تھے, اچھا نہ دکھتا, اپن 500 رکھے تو اب اتنے لوگ آئے نا 1000 تو بھی رکھیں گے. کیوں بھائی, مینو اچھا تھا بھائی, وہ شادی خانہ ہے, ہوٹل نہیں ہے. اور دعوت کرنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے تحفہ لینے کا معیار بنانا چاہیے. ہر کوئی یہ فکر میں رہے کہ بھئی ہم کو لوگوں کو کھلانا, لوگوں کو کھلا کر خوش کرنا, اللہ کے نبی کا ایک حکم پورا کرنا مقصد ہے, ہمیں لوگوں سے تحفے لینا مقصد نہیں. تحفے لینا مقصد نہیں, مقصد اللہ کی رضا ہو. اللہ اگر تحفہ دے دیا تو اللہ کی مرضی.